أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد و صلات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار لکھوں کار انگنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، اس دنیا کے اندر انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے، یہ دنیا ابدی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں کی ہر شے کو فنا ہونا ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو رخصت ہونا ہے، اور یہاں کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری جو محنتیں ہوتی ہیں، ہماری جو کوششیں ہوتی ہے، ہماری جو تگ و دو ہوتی ہے، وہ دنیا کمانے کے لیے ہوتی ہے، دنیا طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی دنیا میں کوئی انسان دولت کمانے کے پیچھے بھاگتا ہے تو کوئی عزت کمانے کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو کوئی عہدہ و منصب طلب کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، نہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ عہدہ، یہ منصب کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ مگر دیکھیے ہم انسان کس قدر لالچی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اب اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والے ہیں، اس کے باوجود ہم اس چیز کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک عارضی عہدے کے لیے، ایک عارضی منصب کے لیے، ایک فلاں انسان کے پاس مقام و مرتبہ پانے کے لیے ہم کتنی کوششیں نہیں کرتے۔ کہیں کام کر رہے ہوں، کہیں اپنا کام نکلوانا ہو تو کتنی منتیں اور سماجتیں نہیں کرتے، کتنا اس انسان کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے۔ لیکن یہی معاملہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہی معاملہ اگر ہم رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت اور لو لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر اس دنیا کے اندر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عہدہ دے گا، وہ منصب دے گا، وہ مقام دے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے اور تا دم زندگی رہنے والا ہے۔ وہاں تو نہ زندگی کا اختتام ہے، نہ ہی عہدے کا کوئی زوال ہے، نہ ہی کوئی مقام و مرتبے کی گراوٹ ہے۔ آپ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، وہی مقام آپ کے لیے اصل مقام ہے، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس کے اعمال کے حساب سے، بندوں کو اس کے عبادتوں کے حساب سے، اس کے اخلاص کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام عطا کرتا ہے۔ دیکھیے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اگر اس دنیا کے اندر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام مقام و مرتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہے جن کو میں نے فضیلتیں عطا کر رکھی ہیں، کسی سے ہم کلام ہوا ہے تو کسی کے درجات کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے درجات بتائے کہ کسی کو کوئی فضیلت عطا کی تو کسی کو کچھ اور مقام عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کسی سے ہم کلام ہوا، کسی کو بلا کر کے بات کی تو میں نے کسی کا درجہ بلند کر دیا اور کسی کو کچھ اور مقام عطا کیا۔ اور یہی مقام و منصب، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقام و رتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کو بھی عطا کر کے رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے ایک ساتھ کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن سارے صحابہ میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان و عمل، ان کے اخلاق و کردار کے حساب سے ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر کے رکھا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا وہ لوگ، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، وہ دونوں ایک ساتھ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے پر، مسلمان ہونے پر جو صعوبتیں، جو تکلیفیں جو جھیلنی پڑتی تھی، جو پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی، وہ ایک الگ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو کچھ اور ہی بڑھا دیا، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو ان کے لیے کوئی تکلیفیں نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقام و مرتبہ کچھ اور ہی رکھا ہے۔ اور یہی مقام و مرتبہ ہم انسانوں میں، ہم مومنوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عمل کے حساب سے، اس بندے کے تقوی کے حساب سے، اس بندے کے اعمال کے حساب سے اس کو تقوی مقام عطا کرتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس کا زیادہ مقام ہوتا ہے؟ کس کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ آیا اس کا جو دنیا طلب کرتا ہے، آیا اس کا جو دین طلب کرتا ہے، یا اس کا جو مال و دولت کو چاہتا ہے، یا اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اب اس راستے سے ایک ان کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، صحابہ کرام کے سامنے سے ایک آدمی گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہارا اس شخص کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ معاشرے کا سب سے معزز انسان ہے، یہ اگر کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ کسی کی گواہی دے دیتے اس کی گواہی کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ کسی کی ضمانت لے لے تو اس کی ضمانت کو قبول کر لیا جاتا ہے، یہ اتنا مقدس، یہ اتنا معزز انسان ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی کا گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بتاؤ تمہارا اس شخص کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ معاشرے کا ایک گمنام آدمی ہے، یہ اگر کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کرتا، یہ اگر گواہی دے دے تو اس کے گواہی کو کوئی قبول نہیں کرتا، اور یہ اگر کسی کی ضمانت لے لے تو اس کی ضمانت کو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن
پیارے نبی علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان دونوں کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. جس شخص کی تم نے تعریف کی ہے اس شخص کے جیسے دنیا بھر کے بھی لوگ ہو جائیں تو ایک اس غریب انسان کی برابری نہیں کر سکتے جس کی تم نے ابھی کچھ دیر پہلے جو نارمل سی باتیں کی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ اس انسان کو عطا کیا ہے. دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے, دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ, کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی حیثیت پائی ہے. ذرا غور کر کے دیکھیے کہ یہ مقام, یہ مرتبہ کیسے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. یہی تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان دنیا کے مقام و مرتبے کے لیے اس قدر پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ آخرت کا مقام ہم سے چھوٹ جا رہا ہے. آخرت کے مقام کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. آخرت کا وہ مقام جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, نہ کوئی دکھ ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی عہدے سے برطرف کرنے والا ہے, نہ کوئی آپ کو جائیداد سے بے دخل کرنے والا ہے, نہ کوئی آپ سے جلن کرنے والا ہے, نہ کوئی آپ سے حسد کرنے والا ہے. ایسا مقام و مرتبہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ذرا غور کر کے دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خد میں تھوڑے چھوٹے تھے. ایک مرتبہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ جاتے ہیں, تیز تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو جو نیچے موجود صحابہ اکرام تھے وہ آپ کی لٹکتی ہوئی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں, یہ چھوٹے چھوٹے پیر کس قدر ہوا میں لہرا رہے ہیں. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہنسی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس بات پر مسکرا رہے ہو, کس بات پر ہنس رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے سارا ماجرا ذکر کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ذرا غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من احد. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جن پنڈلیوں کو دیکھ کر کے تم مسکرا رہے ہو وہ میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. کتنی بڑی بات ہے. میزان عمل میں ہمارے نام اعمال تو لے جائیں گے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عمل, ایسا کردار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزان عمل میں ان کے پیر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے. ذرا غور کر کے دیکھیے, ہمیں ایسا مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے, وہ مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو, وہ مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہو. ایک اور صحابی رسول جو دیہات کے رہنے والے تھے, بڑے بدو صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اتنی ہی محبت کیا کرتے تھے, بڑی محبت رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے. اور جب کبھی بھی وہ دیہات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لاتے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار تحائف پیش کرتے, سبزیاں ہو, پھل ہو, ترکاری ہو, جو کچھ بھی ان کو میسر آئے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے لیے گھی, ستو, اسی طریقے کی بہت سارے تحفے تحائف دے دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ یہی صحابی رسول تپتی ہوئی دھوپ میں بھرے بازار میں اپنے تجارتی سامان کو فروخت کر رہے ہیں, پسینے میں شرابور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فوراً ذرا دور سے جاتے ہوئے ان کی پیٹھ کے پیچھے سے آ گئے, ان کے ہاتھوں پر, ان کے آنکھوں پر پٹی رکھا, اپنے ہاتھوں کو رکھا اور بڑے پیار بھرے انداز میں کہنے لگے بتاؤ اس غلام کو کون خریدے گا. بڑے پیار بھرے انداز میں, مزاحیہ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار جتلا رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں
کہ اس کو کون خریدے گا؟ وہ صحابی رسول فوراً جان جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہیں، اور اس سے بہترین موقع کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے کوڑیوں کے دام پاؤ گے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، مجھے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہتے ہیں ان کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کم قیمت نہیں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے قیمتی ہیں۔ ایک صحابی رسول جن کی دنیا میں وہ خود سمجھتے ہیں کہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اونچا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے حدود کو نہ پھلانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن سے بڑی محبت کرنے والے صحابی تھے، بڑا شغف رکھتے تھے قرآن سے، بارہا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں اے ابی ابن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب قال وسمانی قال نعم فبکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابی ابن کعب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کا یہ سورت آپ کو پڑھ کر کے سناؤں۔ ابی ابن کعب حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کیا اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ کہنے لگتے ہیں ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ سارو خطار رونے لگتے ہیں، کیوں نہ روئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور سننے کو کس سے کہہ رہا ہے کہ ابی ابن کعب کے پاس جا کر کے سناؤ۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلند رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا، یہ دنیا طلب، یہ مادہ پرست انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب بندوں کو حاصل ہوتا ہے، رسول سے سچی عقیدت اور سچی محبت رکھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا مقام و مرتبہ تھا، کیسا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی، کیسا انہوں نے دین کو اپنایا ہوگا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے کر کے جا رہی ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے توشہ لے کر کے آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کو سلام کرتا ہے، اور جبریل امین بھی ان کو سلام کرتا ہے، بس ہم دونوں کا سلام ان تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجے۔ وہ جبریل امین جو انبیاء علیہ السلام کو وحی دینے کا کام کرتے ہو، جو سارے انبیاء سارے فرشتوں کے سردار ہوں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ آج ہم یہ چند
نامور دنیا پرست لوگوں سے صرف ہاتھ ملا کر کے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے بازو میں ٹہر کر کے ایک تصویر نکال کر کے اس قدر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، ہم فلاں بڑے انسان کے سامنے بیٹھ کر کے ہم نے تصویر کھنچائی ہے، ان سے ہم نے ملاقات کیا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن ذرا غور کر کے دیکھیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجے کیا مقام و مرتبہ پایا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام و مرتبہ اس دنیا کو چاہنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ حضرات، اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر ایسی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ایسی حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتا ہے، ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ جب کبھی وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو گرنے سے پہلے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ اور ذرا غور کر کے دیکھیے، ایک ربیع بنت نذر ایک صحابیہ تھی، وہ لڑائی جھگڑے میں کسی اپنی سہیلی کا دانت توڑ دیتی ہے۔ اب اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے کہ قصاص لیا جائے گا، دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، قتل کے بدلے میں قتل۔ قبیلے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے شکایت کرتے ہیں کہ ربیع بنت نذر نے ہماری لڑکی کا دانت توڑا ہے، لہذا ہم بھی ان کا دانت توڑیں گے۔ دوسرے قبیلے والے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، سارے کے سارے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑی معمولی سی تھی، اس میں معافی دے کر یا پھر کچھ قصاص لے کر چھوڑ دیا جائے، دانت نہ توڑا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سامنے والا کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو شریعت کے مطابق ان کا دانت توڑا جائے گا، لہذا کل دانت توڑا جائے گا۔ یہ بات جب ربیع بنت نذر کے بھائی انس بنت نذر کو جب معلوم ہوتی ہے تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کل میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں، کیونکہ شریعت یہی کہتی ہے۔ تو وہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کل میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ دوسرا دن جیسے ہی شروع ہوتا ہے، سامنے سے فریق آ کر کے ان کو معاف کرتا ہے انہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جب کبھی یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج ہماری مانگی گئی فریادیں قبول نہیں ہوتی، آج ہمارے شکوے و شکایات پورے نہیں ہوتے، اور اس پر بھی ہمارا یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوں گی ہماری دعائیں؟ کیسے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرے گا جبکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اس کو راضی نہیں کیا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چلے۔ ذرا غور کیجیے، اگر کوئی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے، تقوی کی زندگی وہ اختیار کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا سا بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے معزز مکرم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور دوسری کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و عافیت سے رکھے، ہم دین کا علم حاصل کرتے رہیں، دین کا علم نہ صرف حاصل کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جن کو علم سے نوازا گیا ہے، جنہیں علم سے نوازا گیا ہے۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے کہ کچھ ذی علم صحابہ، کچھ علم جاننے والے صحابہ آتے ہیں، مسجد کے باہر ہی رک جاتے ہیں کیونکہ مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، جگہ جگہ پر تھوڑی جگہ خالی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، تم مجلس کو تھوڑا سا اور سمیٹ لو، ذی علم صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا تم نے نہیں سنا اللہ کا فرمان یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی علم والے لوگوں کو درجات عطا کرتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل علم کے لوگوں کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی عزت سے نوازتا ہے، مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، جنت الفردوس میں درجات سے نوازتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جیسے ہی حافظ انسان بنے گا اور جتنا وہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کے حساب سے جنت میں اس کے درجات کو متعین کرے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ بار الہ تو ہمیں اپنے پاس بلند مقام عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر زندہ رکھے، عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔